حضرت زید ابن امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت۔ ہشام کے زمانے میں اس کے مظالم کا ایک اندھوناک واقعہ حضرت زید کی شہادت ہے، جو 122 ہجری میں واقع ہوئی۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے فرزند زید پرجوش اور دلیر آدمی تھے۔ کربلا کے واقعے کے بعد وہ ہمیشہ غم و اندوہ کی حالت میں رہتے تھے۔ حضرت زید کی ولادت 78 ہجری میں ہوئی تھی۔ ان کی والدہ کا نام حوریہ تھا۔ زید کا شمار بنی ہاشم کے خوبصورت ترین لوگوں میں ہوتا تھا۔ سادات بنی ہاشم سے بنی امیہ کی دشمنی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ غریب سادات اپنی کمزوری اور تنگ دستی کی وجہ سے ان کے مظالم کا جواب نہ دے سکتے تھے۔ چپ چاپ صبر کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھے انتہائی پریشانی کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی گوشہ نشینی کی کیفیت میں گزری۔ امام محمد باقر علیہ السلام بھی آخری دم تک سیاست سے دور رہے۔ ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی زندگی بسر کرنے کا یہی طریقہ اختیار کیا۔ آپ علیہ السلام کی پوری توجہ علوم الہیہ کے پرچار اور معرف اسلامی کی تبلیغ پر رہی، مگر حضرت زید نے اپنے والد ماجد کی شہادت کے بعد بنی امیہ کے مظالم پر زیادہ تحمل کرنا مناسب نہ سمجھا، اور وہ بنی امیہ سے مقابلے کی تیاریاں کرنے لگے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے بہت سمجھایا، مگر وہ اپنے ارادے سے باز نہ آئے۔ ہاں، اتنا ہوا کہ آپ علیہ السلام کے زمانہ حیات تک جنگ کا آغاز نہ کیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ان کو اس ارادے سے روکنا چاہا، مگر عراق والوں کی ظاہری اطاعت اور زبانی جماخش نے چونکہ زید کو کامیابی کا پورا یقین دلا رکھا تھا، اس لیے وہ باز نہ آئے۔ ابو حنیفہ کے بیعت کر لینے سے معاملے کو اور زیادہ تقویت حاصل ہو گئی، اور پھر زید کو ایک لمحہ ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ ابو حنیفہ کی بیعت سے عراق میں حضرت زید کا رنگ جمنے لگا، اور جب ان کی وفاداری اور جانثاری کا پورا یقین ہو گیا تو زید مدینہ سے کوفہ چلے گئے۔ ہشام کو ان ارادوں کی خبر ملتی رہتی تھی۔ اس نے حکام عراق کے نام فرمان جاری کیے کہ زید کی طرف سے ہوشیار رہیں، ان کی مجلس میں کسی کو نہ جانے دیں، کیونکہ زید کی زبان تلوار کی دھار اور نیزے کی نوک سے زیادہ تیز ہے۔ لیکن باوجود اس روک تھام کے 40,000 اہل عراق نے ان کی بیعت کر لی۔ اس عام رجوع کا باعث زیادہ تر ابو حنیفہ تھے۔ وہ لوگوں کو بیعت پر ابھارتے اور ان کے ساتھ خروج کرنے کا فتویٰ دیتے تھے۔ ایک بار 4,000 درہم بھی زید کے پاس بھیجے تھے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ اگر لوگوں کی امانتیں ہمارے پاس نہ ہوتی تو ہم بھی آپ سے آ کر مل جاتے۔ ہشام یہ دیکھ کر کہ زید کی طرف لوگوں کے رجوع کا سبب ابو حنیفہ ہیں، اس لیے اس نے ابو حنیفہ کو اپنے ساتھ ملانے کی سازش کی اور اپنے دربار میں بلا کر بڑے احترام سے پیش آیا۔ امام اعظم کا خطاب دیا، سر پر پگڑی باندھی اور اپنے لشکر کا امام بنایا۔ ابو حنیفہ پر اس کا جادو چل گیا۔ ہشام نے قتل زید کا ان سے فتویٰ طلب کیا۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ زید کا قتل واجب ہے۔ جب ابو حنیفہ ہشام کی مٹھی میں آ گئے تو اس نے زید سے لڑنے کے لیے ایک فوج بھیجی۔ یہاں یہ صورت پیش آئی کہ ابو حنیفہ کے نکلتے ہی عراق کے وہ تمام لوگ جو ابو حنیفہ کے مخلف تھے زید سے بیعت توڑ کر علیحدہ ہو گئے، اور ان کے ساتھ کل 88 آدمی رہ گئے، جن میں 23 افراد خود ان کے عزیز و اقارب تھے اور 55 غیر لوگ تھے۔ شام کی 40,000 فوج کے مقابل بھلا 88 آدمیوں کی بساط ہی کیا۔ حضرت زید کی خاندانی شجاعت نے دشمن کے مقابلے سے منہ موڑنا گوارا نہ کیا اور ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دی۔ زید اپنے مٹھی بھر ہمراہیوں کے ساتھ اس دلیری سے لڑے کہ 3 دن تک اتنی بڑی فوج کو ان پر قابو حاصل نہ ہوا۔ تیسرے روز کل 10 آدمی ان کے پاس باقی رہ گئے۔ اب آپ خود تلوار لے کر دشمن کے مقابلے میں نکل آئے۔ صبح سے دوپہر تک تنے تنہا لڑتے رہے، حالانکہ اس سے قبل ان کے 7 جوان بیٹے میدان میں کام آ چکے تھے، مگر اس دل شکستگی کی حالت میں بھی بنی ہاشم کی شجاعت اور ہمت کا وہ بے نظیر نمونہ دکھایا کہ دشمن کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اپنی بات پر مر مٹنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت زید نے اتنے شامیوں کو قتل کیا کہ میدان جنگ میں کشتوں کے پشتے لگ گئے۔ آخر ایک شامی کماندار نے ان کی پیشانی پر ایسا تیر مارا کہ پھر نہ سنبھل سکے۔ ان کے باقی ماندہ ساتھی اپنے زخمی سردار کو اٹھا کر ایک شیعہ کے گھر لے آئے، لیکن افسوس ہے کہ وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکے۔ یہ واقعہ 20 ماہ صفر 122 ہجری کا ہے۔ بنی امیہ کی سختی اور خونخواری کو دیکھیں کہ زید کی لاش قبر سے نکال لی،
کثرت زخم سے بدن چھلنی ہو رہا تھا۔ بنی امیہ نے اس حالت پر بھی بس نہ کی، سر کاٹ کر ہشام کے پاس دمشق بھیج دیا۔ اس نے حکم دیا کہ اس کو صدر دروازے پر لٹکایا جائے، چنانچہ 4 سال متواتر یہ سر وہیں لٹکا رہا۔ لاش بے سر کو سولی پر چڑھایا گیا، پھر وہاں سے اتار کر در کوفہ پر لٹکایا گیا اور ہشام کے بقیہ زمانہ سلطنت تک وہیں لٹکا رہا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کو زید کے شہید ہونے کی اطلاع ملی تو آپ گریہ کرنے لگے اور فرمایا، اے چچا، خدا تم پر رحم کرے۔ ہشام 6 صفر 125 ہجری کو درد حلق کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہوا۔ اس کی عمر 55 برس کی ہوئی۔